یہ سوال ہے وضو کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گفتگو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے با مقصد، ایک ہے بے مقصد، فضول لغویات۔ بعض حضرات وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ساتھ والے کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کریں گے، نل بھی بہہ رہا ہے، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، یہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور وضو بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات کو یہ بھی دیکھا ہے وضو کے دوران فون آ گیا، اب فون پہ لگے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے، ہاتھ دھو کر اب فون ہے، 1-2 منٹ کے بعد پھر کلی کرے گا۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن با مقصد اگر گفتگو کرنی ہو تو وضو کے دوران وہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً اس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قضائے حاجت کے لیے دور ویرانہ میں تشریف لے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پانی کا برتن لے کر دور کھڑے ہو گئے کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو وضو کرواؤں گا۔ جب آپ فارغ ہو کر آئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کروانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب پاؤں کی باری آئی، سردی کا موسم تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ موزے اتار دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغیرہ ان کو چھوڑ دو، میں نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد میں نے یہ موزے پہنے تھے، اس لیے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ وضو کے درمیان کی ہے کہ مغیرہ موزے نہ اتار میرے، میں نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد یہ موزے پہنے تھے، اب ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو نبی علیہ السلام کی وضو کے دوران تھی، لہذا با مقصد جس گفتگو کی ضرورت ہو وضو کے دوران کر سکتے ہیں، باقی احتیاط برتنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے ابو کا انتقال 20 سال پہلے ہو گیا تھا، اور ہمارے ابو کی جائیداد میں ایک مکان ہے جس میں ہم بہنوں کا بھی حصہ ہے، لیکن ہمارے بھائی اس مکان کو بیچ نہیں رہے اور ہمارا حصہ بھی نہیں دے رہے۔ ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری مالی پوزیشن بھی خراب ہے۔ ہمارا بھائی نے مکان کرائے پر دے کر کرایہ خود استعمال کر رہا ہے اور ہمیں اس میں حصہ بھی نہیں دے رہا ہے، برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں وضاحت کیا کرنی ہے، میں تو بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے اس دینی بھائی کو نصیحت کروں گا، اسے یہ کہوں گا، مسئلہ تو اسے معلوم ہوگا، انہیں یہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدود اللہ ہے۔ وراثت کے مسائل کے بارے اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا استعمال کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں حدود اللہ کو پھلانگنے والا، حدود اللہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا چوٹی کا ظالم ہوتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا وہ شریعت کی روح سے بہت بڑا ظالم ہے، اور کرائے پہ مکان دے رکھا ہے اور کرائے میں بھی ان کو حصہ نہیں دے رہا تو وہ حرام کار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوئی کے برابر بھی اگر کسی نے وراثت میں زیادتی کی، اس کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں سب برباد، جہنم اس کو ٹھکانا ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا حساس ہے، اسے باز آ جانا چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کی قیمت لگائیں، اور جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ حق ان کو دیا جائے۔ سوال ہے جن مساجد کے صحن میں غیر الاٹ زمین کا حصہ آ جاتا ہے
اسے مسجد کا احاطہ میں لے کر اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی مسجد کے سین کے اندر آگے کا حصہ جو سرکاری ہے اور الاٹ بھی نہیں ہے اس کو مسجد کے احاطے میں لیتا ہے، اگر وہ حکومت کے استعمال میں نہیں ہے، اسی طرح اس کو اس احاطے میں لینے کی وجہ سے آنے جانے والے عوام الناس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی راستے کے حوالے سے خاص طور پر، تو ایسی زمین پر آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من آمر ارضا لیست لأحد فهو حق، اگر کوئی کسی زمین کو اپنے کنٹرول میں لے کر استعمال میں رکھتا ہے اور وہ چیز کسی اور کے استعمال میں نہیں ہے تو اس کا استعمال صحیح ہے۔ سرکاری پٹی جو کہ سرکار کے استعمال میں نہیں ہے اور نہ ہی عوام الناس کو اس کے استعمال کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس حصے کو باؤنڈری میں دے کر اس میں نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ سوال ہے، امام کے پیچھے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہم نے آپ سے سن لی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے پاس ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، تو آپ اس سورہ فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھ لیا کریں۔ لفظ نفس ہے، اور نفس کی قرات آپ جانتے ہیں، نفس کی قرات اس قرات کہتے ہیں جس میں زبان بھی حرکت میں رہتی ہے، دل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کی آواز زیادہ تر عوام الناس تک نہیں پہنچتی الا یہ کہ بعض الفاظ نکل جائیں، یہ بھی اس نفس کی قرات سے خارج نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر کی اور عصر کی نماز میں صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے رکعتوں کے اندر ہم نے دیکھا آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، کیسے پتہ چلا؟ آپ تو قرات جہری نہیں کرتے تھے نفس میں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعض الفاظ ہم سن لیا کرتے تھے، اس سے ہم اندازہ لگاتے تھے آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں۔ تو نفس کی قرات اس قرات کہتے ہیں جس میں دل اور زبان شامل ہو اور قرات جہری نہ ہو الا یہ کہ بعض الفاظ نکل جائیں اور لوگ سننے والے سن لیں، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ جہر الفاظ نہ ہوں، اسے قرات کہتے ہیں کہ نفس کے اندر قرات کی گئی۔ لہٰذا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے اور پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر فاتحہ صورت نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نفس میں قرات کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی دل کی دھڑکن رہے اور زبان اس میں شامل نہ رہے، زبان کو بھی آپ شامل کریں گے، زبان کی بھی حرکت ہے اور دل کی، یہ دونوں چیزیں مل کر نفس کی قرات بنتی ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا اقرا بہا فی قلبک، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اپنے دل میں پڑھا کرو، قلب کا لفظ نہیں ہے، نفس کا لفظ ہے، اقرا بہا فی نفسک، تو قلب اور نفس کے اندر فرق ہے، قلب کہتے ہیں دل کو اور نفس کہتے ہیں جس میں دل بھی اور زبان بھی شامل ہوتی ہے، یہ وہ قرات ہے، لہذا اس طرح کر لینی چاہیے۔